لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور حجاج کرام، حج قدم بقدم سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام کو بہت ہی مختصر وقت میں اہم باتوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ اور حج کے پہلے دن کے اعمال کے بارے میں نہایت ہی مختصر انداز میں باتیں پیش کی جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بغور سنیں اور اپنے حج کو حج مبرور بنائیں۔ محترم حجاج کرام، آج کے دن کو یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن اور اسی تاریخ کو اہل عرب اسلام سے قبل مکے سے پانی لے کر کے منی جاتے تھے تاکہ وہاں حجاج کرام کو پانی پلائے۔ آج کے دن تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہوں، چاہے وہ مکے میں ہوں یا جدہ میں ہوں، جہاں پر بھی ان کی رہائش ہو وہیں سے وہ لوگ احرام باندھ لیں اور حج کی نیت کریں۔ اگر اپنی طرف سے حج کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ یہ کہیں اللہم لبیک حجا، یا اگر کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ یہ اس طرح کہیں اللہم لبیک حجا عن فلاں، یعنی فلاں کی جگہ پر اس شخص کا نام لیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور منی پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز قصر کے ساتھ بغیر جمع کیے ہوئے پڑھیں، اور آج کی رات وہ منی کے اندر گزاریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، یعنی جو شخص میقات کے اندر ہو تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے، حتیٰ کہ اہل مکہ ہی سے احرام باندھ لیں۔ عزیز ساتھیوں، وہ افراد جنہوں نے حج میں حج افراد کی نیت کی ہے یا حج قران کی نیت کی ہے، وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں سے آج کے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو وہ منی کے لیے تشریف لے جائیں گے، منی جائیں گے اور منی کے اندر یہ 5 وقت اپنے اپنے اوقات کے اندر ادا فرمائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، بعض افراد آج کے دن احرام باندھنے کے بعد حرم شریف جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر منی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ انہیں احرام پہننے کے بعد ڈائریکٹ منی جانا چاہیے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی حاجی منی یوم الترویہ کو نہ جا سکے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ بیمار ہو یا وہاں مکے میں نہ پہنچ سکا ہو، تو اس کے لیے اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ 9 ذی الحجہ کی رات منی میں گزارنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے اور نہ ہی رکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق مناسک حج کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔